دوستوں، پہلے وقتوں میں کسی کو کوئی بھی حاجت درپیش ہوتی یا کوئی مشکل ہوتی تو حاجت مند کوئی کام کرنے سے پہلے مشورہ لینے کے لیے کسی بزرگ کے پاس ضرور جاتا۔ اسی طرح ایک غریب اپنی غربت کی شکایت لے کر حضرت شیخ سعدی کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میرے بچے زیادہ ہیں اور میرے آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں، آپ مجھ میں فاقہ کی ہمت بھی نہ رہی۔ کئی مرتبہ خیال کرتا ہوں کہ یہاں سے کہیں دور چلا جاؤ، مگر یہاں سے چلا گیا تو میرے بعد یہ لوگ مجھ پر طعنہ زنی کریں گے کہ اپنی اولاد کے متعلق یہ کتنا بے مربت نکلا کہ اپنی سہولت اور آرام کے لیے اپنی بیوی بچوں کو تنگ دستی میں چھوڑ کر چلا گیا۔ آپ ہی کوئی مشورہ دے، آپ تو علم حساب کی ماہر ہیں، مجھے کسی بادشاہ کی نوکری میں دے دے، آپ کا احسان ہوگا۔ حضرت شیخ سعدی نے اسے کہا کہ بادشاہ کی نوکری کی طروق ہوتی ہے، اول رزق کی امید اور دم جان کا خطرہ۔ عقل مندوں کی رائے کے مطابق رزق کی امید پر جان کو خطرے میں نہ ڈالو۔ اس شخص نے کہا کہ اے شیخ، یہ میری سوال کا جواب نہیں، آپ کو میرے دکھوں کا اندازہ ہی نہیں۔ جب میں خیانت نہیں کروں گا تو بادشاہ کیوں مجھ پر غصہ ہوگا؟ تو حضرت شیخ سعدی نے اسے ایک لومڑی کا قصہ بیان کیا کہ ایک لومڑی کو بھاگتے دیکھ کر لوگوں نے پوچھا کہ تجھے کیا مصیبت آن پڑی کہ تو اتنا دوڑ رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ شیر کو بگار میں پکڑ رہی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ تیری شیر سے کیا نسبت؟ لومڑی نے کہا کہ چپ رہو، اگر حاسدوں نے دشمنی میں کہہ دیا کہ یہ شیر کا بچہ ہے تو پھر میرا کیا بنے گا اور مجھے کون چھڑائے گا؟ اے دوست، بے شک تو دیانتداری کے ساتھ کام کرے، مگر ان حاسدوں کا کیا جو بادشاہ کے سامنے تیری جھوٹی شکایت کریں گے؟ تیرے حق میں کوئی بولنے والا نہ ہوگا، لہٰذا تیرے لیے بہتر ہے کہ تو روکی سوکی کھا کر گزارا کر لے، بادشاہ کی ملازمت کا خیال دل سے نکال لے۔ شیخ سعدی کی سن کر وہ شخص غصے میں آ گیا، چنانچہ شیخ سعدی نے اس کو بادشاہ کی نوکری میں دے دیا۔ وہ غریب کچھ عرصہ اپنی محنت اور قابلیت کی بدولت ترقی کرتا رہا، ایک اور بڑا افسر بن گیا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ بادشاہ کے خاص مقروب بندوں میں شامل ہو گیا۔ پھر کچھ عرصے بعد شیخ سعدی کچھ دوستوں کے ہمراہ حج کے لیے چلی گئی۔ جب حج کی سعادت سے واپس لوٹی، وہی شخص پھر پھٹے پرانے کپڑوں میں تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر تو شیخ سعدی نے حیرت کا اظہار کیا اور پوچھا کہ تیرے ساتھ ہی کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ آپ کا کہا سچ ثابت ہوا، میرے حاسدوں نے مجھ پر خیانت کا الزام لگایا اور بادشاہ نے صحیح معنوں میں تفتیش نہیں کروائی۔ میری تمام رفقا اور دیرینہ ساتھی سب سچ بولنے سے ڈرتی تھی، لہٰذا خاموش رہے، تمام پرانی تعلقات کو نظر انداز کیا۔ لوگ بڑے آدمی کی تعریف کے لیے سینے پر ہاتھ باندھتے رہے، اگر زمانہ اسی بڑے آدمی کو گرا دے تو یہی لوگ اسے پاؤں تلے رونت ڈالتے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی نے اسے کہا کہ تو نے میرا مشورہ نہیں مانا اور میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ بادشاہ کی نوکری دریا میں رہنے کے مترادف ہے، جس میں بڑا خطرہ ہے، اور میرے کان میں نصیحت کی بات نہیں پہنچتی تو کیا تو جانتا نہیں کہ میرے پاؤں میں بیڑیاں پڑ سکتی ہیں؟ اگر تجھ میں دوسری مرتبہ ڈنکانے کی سخت نہیں ہے تو بچوں کے بل میں کیوں انگلی ڈالتا ہے؟ نصیحت ضرور نفع دیتی ہے، دانا شخص اپنے تجربے اور علم کی بدولت تمہیں کوئی نصیحت کرتا ہے تو جبکہ وہ بے وقوف شخص اپنی تجربہ کاری اور کم علمی کے باعث سراسر نقصان اٹھاتا ہے۔